پیگسس جاسوسی معاملے میں بی جے پی کی مداخلت صاف دکھتی ہوئی۔ اسرائیلی سفیر نور گیلن نے کہا کہ سافٹ ویئر کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے حکومت سے لائسنس لینا لازمی۔ اسرائیل نے کہا کہ پیگسس کے الزامات اور تحقیقات بھارت کا اندرونی معاملہ، اس میں اس کا کوئی فریق نہیں شامل۔ سپریم کورٹ نے نیٹ یو جی 2021 کے نتائج کے اعلان کو ہری جھنڈی دے دی۔ 16 لاکھ نتائج کا اعلان کرنے کی دی اجازت، اور ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے پر لگا دی روک۔ ہائی کورٹ نے 2 طالب علموں کے نیٹ نتائج پر روک لگا دی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں مفادات کو متوازن کرنا ہوگا۔ 16 لاکھ طلبہ نتائج کا بے صبری سے کر رہے ہیں انتظار۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی حکومت کو ضد چھوڑ کر کسانوں کے مطالبات کرنے چاہیے تسلیم۔ ہریانہ کے بہادر گڑھ میں احتجاجی خواتین کی موت پر کیا دکھ کا اظہار، اور کہا کہ حکومت کسانوں کے مطالبات مان لے تو کسان خاندانوں کو سڑکوں پر بیٹھنے کی نہیں ضرورت، ایسے دردناک حادثات بھی نہیں ہوں گے۔ محبوبہ مفتی نے آگرہ کالج میں پاکستان کے نعرے لگانے کے الزام میں گرفتار طلبہ کی رہائی کا کیا مطالبہ۔ جموں و کشمیر کے اندر اور باہر کشمیری طلبہ کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کو بتایا قابل مذمت، اور کہا کہ بی جے پی کی جعلی حب الوطنی سے ہندوستان کا اڑتا ہے مذاق۔ ساتھ ہی کہا کہ 2 برسوں کے جبر کے بعد حکومت کو کشمیر کے اصلاح کے لیے کرنے چاہیے تھے اقدامات۔ کروز ڈرگز کیس میں کل آرین خان کو ملی ضمانت، 26 دن بعد آئیں گے جیل سے باہر۔ آرین کے ضمانت پر بامبئی ہائی کورٹ میں مسلسل 3 دن سے چل رہی تھی سماعت۔ آرین کے ساتھ ارباز اور منمن کی بھی ہوگی رہائی۔ کل کی رات سبھی کو جیل ہی میں گزارنا پڑا۔ عدالت کے حکم کی کاپی ملنے کے بعد ہی جیل سے نکل پائیں گے۔ آج یا ہفتے کو تینوں جیل سے ہو جائیں گے رہا۔ کروز ڈرگز کیس میں پونے پولیس نے این سی بی کے گواہ کرن گوساوی کو کیا گرفتار کرنے کے بعد پونے کی سیشن کورٹ میں کیا گیا پیش۔ عدالت نے گوساوی کو 8 دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا۔ اس پر پہلے ہی 2018 سے دھوکہ دہی کا مقدمہ ہے درج۔ ساتھ ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 66D کے تحت بھی کیا گیا مقدمہ درج۔ کرناٹک میں 2 سیٹوں پر ضمنی انتخابات کی رساکشی جاری۔ کرناٹک اپوزیشن لیڈر نے بومئی اور کماراسوامی کے کمبل اور بکریاں چرانے کے بات کو بتایا جھوٹ، اور پوچھا کہ ایم ایل اے اور ایم ایل سیز کی اولاد کہاں چراتی ہیں بکریاں۔ سدرامیہ نے کہا کہ ریاست میں بٹ کوائن مافیا اور ڈرگز معاملے میں بی جے پی بھی ہے شامل، اس لیے معاملے پر پردہ ڈالنے کی جا رہی ہے کوشش۔ بنگلورو میں AY.4.2 کووڈ-19 کے تحت 3 معاملات سمیت ریاست میں کل 7 معاملات ہوئے دریافت۔ دوسرے ملکوں میں ڈیلٹا AY.4.2 کووڈ وائرس کی نئی قسم تیزی سے پھیل رہی۔ کمشنر ڈی رندیپ نے کہا کہ ریاستی اور مرکزی حکومت اس نئی قسم کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کرے اقدامات۔ ابھی تک اس سے کسی کی موت ہونے کی خبر نہیں، لیکن 2 افراد کو علاج کے لیے کیا گیا اسپتال میں داخل۔ عالمی ادارے صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ کورونا کا بحران ختم ہونے کا فی الحال نہیں کوئی امکان۔ WHO نے کہا کہ ویکسین لگوانے کا اثر حقیقی، لیکن عالمی وبا سے پیچھا چھڑانا نہیں آسان۔ کمیٹی نے ماسک، آلات، ویکسین اور تشخیص و علاج کے حوالے سے مزید تحقیق کا کیا مطالبہ۔ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ ماسک کا استعمال، جسمانی فاصلہ اور ہاتھوں کو صاف رکھنا اب بھی ہے ضروری۔ شمالی کوریا میں فاقہ کشی اور بے روزگاری کا زبردست بحران۔ شمالی کوریا میں بھرپیٹ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں لوگ۔ بادشاہ کم جونگ نے مدد کے بجائے حکم جاری کیا، لوگ سال 2025 تک کھانا کم کھائیں۔ کم جونگ نے غذائی قلت پر کیا تشویش کا اظہار، کہا کہ قلت کے لیے کئی چیزیں ذمہ دار، جن میں زرعی پیداوار کے منصوبہ بندی کی پوری طرح ناکامی ایک وجہ۔